یہ کہانی آخر تک سنیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے میں غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرتا ہوں اور یہ کہانی بھی سیلز سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اس کہانی میں ایک سبق ہے۔ کہانی کو آخر تک سنیں گے تبھی آپ کو صحیح کہانی کی سمجھ بھی آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور نہ پسند آئے تو ڈس لائک کریں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ علم کا پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کہانی ہے ایک سیل مین کی۔ ایک دفعہ ایک کمپنی میں، جو کہ کمپنی تھی دودھ دونے والا آلہ بیچتی تھی، تو وہ آلہ نیا نیا آیا تھا اور کافی مہنگا تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایک سیلز مین کو، جب ان کی اینول کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے اس کو مین آف دی ایئر، سیلز مین آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا۔ تو ایک دو دوسرے جو سیلز مین تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں، ہماری سیل اس سے زیادہ تھی، آپ نے اس کو ہی کیوں یہ دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی سیلز کافی ہیں لیکن ہماری سیلز سے زیادہ تھی، اس کو ایوارڈ اس کو کیوں ملا ہے؟ تو سی او نے کہا کہ یہ سیل مین جو ہے، اس نے ایک آدمی کو یہ آلہ بیچا ہے، دودھ دونے والا، اور اس کو اتنا اس نے کنونس کیا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی بھینس تھی، اس نے وہ بھینس بیچ کر وہ آلہ خرید لیا۔ تو کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ سیل مین تم سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے ایک بندے کو اتنا کنونس کر لیا کہ اس نے کہا کہ بھینس تو بعد میں بھی آ جائے گی، یہ آلہ تمہیں بعد میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے ذہن کے مطابق سیلز مین وہ نہیں ہے جو سردیوں میں اسکردو میں کمبل بیچ سکتا ہے، یا گرمیوں میں ملتان میں اے سی یا پنکھا بیچ سکتا ہے۔ میرے ذہن کے مطابق سیلز مین وہ ہے جو گرمیوں میں ملتان میں کمبل بیچ سکتا ہے اور سردیوں میں سکردو میں پنکھا بیچ سکتا ہے۔ تو سیل مین جو ہے نا، وہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام سے ہے۔ دنیا میں جو اگر جابز کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ پیسے لوگ بناتے ہیں نا، وہ سیلز میں ہیں۔ اگر آپ شروع کی میری ویڈیوز دیکھیں گے نا، تو میں نے سیلز اور مارکیٹنگ پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ ان کو ایکسپلور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، بغیر کسی آپ کو سرٹیفکیشن کے، بغیر کسی اسکول جائے، بغیر کسی کالج میں جائے، آپ کو سیلز کی سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ میں نے ساری زندگی جو ہے نا، وہ سیلز سے یا مارکیٹنگ سے ہی ریلیٹڈ جابز کی ہیں، سیلز اور مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہی بزنسز کیے ہیں۔ تو میں اپنی جو تجربہ ہے اس کے مطابق آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں کوئی ایسی آپ کو کبھی میں نے وہ خواب نہیں دکھائے جو کہ اچیویبل نہ ہوں، اور خواب دیکھنے کے لیے، خواب کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جاگا جائے۔ یعنی خواب تو آپ نیند میں دیکھتے ہیں نا، لیکن خواب کو مکمل کرنے کے لیے آپ کا جاگنا ضروری ہے۔ اسی طرح سیلز میں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے سیلز کے لیے کوئی چیز آپ کو لینی پڑے گی جو آپ نے سیلز کرنی ہے۔ اگر آپ خیالی پلاؤ بیچیں گے تو اس میں خیالی پلاؤ میں آپ بہت سے پیسے بنا لیں گے، لیکن کوئی آپ کے بینک میں کچھ ان پیسوں میں سے کچھ نہیں جائے گا۔ تو ابھی اٹھیں اور کوئی چھوٹا سا کام کرنا شروع کر دیں۔ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے کام اور بڑے کی طرف جاتا ہے۔ چھوٹے سے شروع کریں، آپ کے پاس جتنا سرمایہ اس کے مطابق کریں۔ آپ کمنٹس دے دیا کریں، میں آپ کو جو گائیڈنس دے سکوں گا میرا بالکل فری ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اور جب میں پاکستان آؤں گا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دیں جہاں پر لوگوں کو کاروبار سکھایا جائے۔ تعلیم تو پڑھائی جاتی ہے، تعلیم بھی ضروری ہے۔ میں بعض اور ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ تعلیم، ڈگری فضول ہے، ڈگری فضول ہے۔ آزاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ میں کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں اور ان سے اختلاف بھی ہے۔ اتفاق یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے نا، وہ فضول ہے، لیکن ڈگری فضول نہیں ہے۔ وہی لوگ جو باہر جا کر ڈگریاں لیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا پریکٹیکل ہے۔ ہمارے بچوں کے، جو چھوٹے بچوں کی کتابیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے، یعنی سڑک ہوتی ہے، کراس کرنی ہوتی ہے، اور سامنے اسکول ہے، اور بچے پیدل اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ اتنا بھارے ان کے بستے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں اسپیشل جو ہے نا، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. ہمیں کچھ ایسے اسکول یا ایسے انسٹیٹیوشن ایسے کالجز بنانے پر چاہیے جو تعلیم تو دیں لیکن ساتھ تعلیم کے ساتھ اس تربیت دیں اور کوئی ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ہنر سکھائیں بچوں کو, تاکہ وہ جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوں تو وہ ریڈی ٹو جاب, ریڈی ٹو ورک, ریڈی ٹو ڈو اے بزنس ہوں. تو امید ہے آج کی یہ ہلکی پھلکی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ میں آپ کو آپ کی اٹینشن گریب کرنے میں کامیاب ہوا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, رمضان شریف کا مہینہ ہے, اپنے ملک کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.